اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو کتاب النکاح میں ہے اور کتاب النکاح میں انہوں نے کہا تھا کہ مسائلو چند مسئلے ہیں جن مسائل میں سے آپ 8 مسئلے پڑھ چکے۔ آج انشاءاللہ 9واں اور 10واں مسئلہ پڑھیں گے، پھر یہ مسائل ختم ہو جائیں گے، پھر اگلی بحث شروع ہوگی۔ تو 9ویں مسئلے میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک کنواری لڑکی ہے، باپ نے اس کی شادی زید کے ساتھ کرائی، دادا نے اس کی شادی خالد کے ساتھ کرائی، اب کون سی شادی صحیح کون سی غلط؟ کیونکہ یہ دونوں اس بچی کے کیا ہیں؟ ولی ہیں، باپ بھی ولی ہے، دادا بھی ولی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان دونوں شادیوں میں سے پہلے جو ہوئی ہے وہ صحیح، بعد والی باطل، ٹھیک ہے؟ اور اگر دونوں ساتھ ہوئی ہیں تو بظاہر دونوں عقد باطل ہوں گے۔ ایک یہ سوچ ہو سکتی ہے۔ دوسری سوچ یہ ہے کہ ان میں دادا کو باپ پر اہمیت دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر باپ پر بھی کوئی جنون جیسا مسئلہ آ جائے تو اس کا بھی سرپرست دادا ہے، لیکن باپ دادا کا سرپرست نہیں ہوتا ہے، تو دادے کی سرپرست میں قوت ہے، لہذا دونوں جب ایک ہی وقت میں نکاح ہوئے ہیں تو دونوں کی صورت میں بھی دادا والا مقدم ہوگا۔ بات واضح ہو گئی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر ایک لڑکی کا باپ بھی ہے، دادا بھی ہے، پردادا بھی ہے، ٹھیک ہے، پھر پردادا یعنی اس لڑکی کے باپ کا دادا، پھر فرض کریں دادے کا بھی دادا ہے، اب سب نے عقد کر دیا، اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں جو سابق ہے وہ صحیح، جو لاحق ہے وہ باطل، ٹھیک۔ اچھا، یہاں پر جو آپ نے کہا تھا کہ جد کو باپ پر اہمیت دی جائے گی، جد یعنی اس لڑکی کا جد، اچھا باپ کے جد کو لڑکی کے جد پر اہمیت دی جائے گی، یعنی گویا کہ اس لڑکی کے اوپر 3 سلسلے، باپ ہے، دادا ہے، پھر پردادا۔ باپ اور دادا میں تو ہم نے کیا کہا کہ باپ پر دادا کو اہمیت دی جا سکتی ہے، لیکن اس دادا کو جو کہ باپ کا دادا ہے، اس کو اپنے دادا پر اہمیت ہوگی یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، زیادہ سے زیادہ سگے دادا کی طرف یہ بات جاتی ہے، باقی آگے نہیں جائے گی، ٹھیک۔ اچھا، اب اگر لڑکی کا باپ دادا ہے ایک صورت، یا نہیں ہے دوسری صورت، لیکن اس لڑکی کے 2 بھائی تھے، ایک بھائی نے لڑکی کا نکاح زید کے ساتھ کرایا، دوسرے نے خالد کے ساتھ کرایا، اب کہتے ہیں لا ولایت للاخ، بھائی کو تو کوئی ولایت ہے ہی نہیں، یہ بھائیوں والے عقد کو پھر آپ لے جائیں گے کس کی طرف؟ عقد فضولی کی طرف۔ لڑکی کی مرضی ہے، جس کے عقد کی اجازت دے وہ صحیح، دوسرا باطل۔ وقیل یستحب، لڑکی کے لیے مستحب ہے کہ بڑے بھائی کا احترام کرتے ہوئے اس کے عقد کی اجازت دے، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے آقا۔ یہ ہو گیا جناب 9واں مسئلہ۔ باقی جو اس کی جو ہے وہ بقول ایرانیوں کی ریز یعنی جو باریک بینی ہے وہ عبرت میں پڑھیں گے۔ 10واں مسئلہ، اگر ایک لڑکی کی ماں شادی کرانا چاہتی ہے تو فرماتے لا ولایت للام، ماں کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی بچی کی کہیں پر شادی کرائے۔ البتہ اگر ماں فضولتاً شادی کراتی ہے، جس کو عقد فضولی کہیں گے، پھر بھی وہ لڑکی کی مرضی ہے، ہاں کرے تو ٹھیک ہے، اگر نہ کرے تو پھر وہ باطل ہو جائے گا۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، فرماتے ہیں کہ اگر ماں نے لڑکی کی شادی زید کے ساتھ کرائی اور زید تو راضی ہو گیا، ٹھیک ہے، اب وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں تو راضی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا؟ فرماتے اب کیا ہوگا؟ بات ختم، نکاح ختم۔ لیکن اگر ماں نے بیٹے کی شادی کرا دی کسی عورت کے ساتھ، اب وہ بیٹا راضی نہیں ہو رہا، اب کیا ہو؟ کہتے ہیں ماں پر ضروری کہ اس لڑکی کو آدھا حق مہر دے، کیونکہ دخول سے پہلے اگر جدائی ہوتی ہے تو آدھا حق مہر دینا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں بھائی یہاں تو شادی ہی نہیں ہوئی، کیونکہ جب اس نے انکار کر دیا تو وہ اس وقت ہوتا ہے آدھا حق مہر، جب نکاح ہو لیکن پھر وہ ٹوٹ جائے، یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وکیل ماں کو پوری حق مہر دینی ہوگی، ٹھیک ہے۔ وکیل اگر ماں دعویٰ کرتی ہے وکالت کی
کہ میں اپنے بیٹے کی طرف سے مثلا وکیل ہوں یا بیٹی کی طرف سے وکیل ہوں جو شادی کراتی، وکالت کی صورت میں ماں کے گلے پر مہر آئے گی، عدم وکالت کی صورت میں نہیں آئے گی۔ الحمدللہ یہ 10 مسئلے پورے ہو گئے۔ التاسعۃ، جناب شہباز صاحب المسئلہ یہاں بھی تقدیر میں ہوگا، المسئلۃ التاسعۃ 9واں مسئلہ مل گیا بھائی۔ لو زوجہا، بیٹا ہا کی ضمیر جائے گی لڑکی کی طرف، اگر لڑکی کی شادی کرائیں الابوان دونوں باپ سے مراد ماں نہیں ہے بلکہ الاب والجدو باپ اور دادا، برجلین اگر ایک ہی مرد پر ان دونوں نے اتفاق کیا تھا پھر تو سونے پہ سہاگا، پھر تو بات اور بھی پکی ہو جاتی ہے، لیکن دونوں مرد الگ الگ ہیں۔ وَاقْتَرَنَا فِي الْعَقْدِ، اور یہ باپ اور دادا دونوں عقد میں ملے ہوئے تھے، یعنی کہ ایک ہی وقت عقد اس نے بھی پڑھا اس نے بھی پڑھا۔ بِأَنْ اتَّحَدَ زَمَانُ الْقَبُول، ایجاب کی بات نہیں ہے، قبول کی بات ہے، یعنی دونوں مردوں نے ایک ساتھ کہا قبل تو قدم عقد الجد، تو مقدم کیا جائے گا کس کا عقد آگیا؟ رشید دادا کا۔ لا نعلم فیہ، کہتے ہیں اس تقدیم عقد جد میں ہمیں کسی آگا مخالف کا پتہ نہیں ہے۔ جناب عبد القادر صاحب، یار سنو، بکرے کو بھی ایک چیز ایک مرتبہ سکھائی جاتی تو وہ کرتا ہے۔ 1 سال ہو گیا ہے میں کہتا ہوں قلم آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، وہ آپ جیب میں رکھ کے بیٹھتے ہو۔ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ، پھر علیہ کی ضمیر بھی تقدیم کی طرف جائے گی، اس تقدیم میں عقد جد پر دلالت کرتی ہے۔ کون دلالت کرتی ہے؟ من الاخبار، احادیث میں سے، روایت ہو، یہ تدل کا فاعل، روایت عبید بن زرارہ کی، قال قلت، راوی کہتے ہیں میں نے کہا لأبی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کو، الجاریۃ یرید ابوہا، ایک لڑکی کا باپ چاہتا ہے، لڑکی کا باپ، ابوہا کی ضمیر جاریہ کی طرف جائے گی، ان یزوجہا من رجل، کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کراؤں زید کے ساتھ، وہ یرید جدہا، اور اس لڑکے کا دادا چاہتا ہے ان یزوجہا من رجل، خالد کے ساتھ اس کی شادی کرائے۔ فقال الامام، امام نے فرمایا الجد اولا، دادا زیادہ اولویت رکھتا ہے بذالک، نکاح کرانے کی، ما لم یکن مضارن، البتہ جب تک دادا لڑکی کو نقصان نہ پہنچے، پیسوں کی لالچ میں اسے جہنم میں نہ بھیجے، بلکہ کفو ڈھونڈا ہے، لڑکی کی خوبی کو دیکھا ہے اور لڑکے کی بھی خوبی کو دیکھا ہے۔ ان لم یکن الابو زوجہا قبلہ، البتہ دادا کی بات اہمیت رکھتی ہے اگر باپ، کس کا؟ لڑکی کا باپ دادا سے پہلے شادی نہ کرا دے، اگر دادا سے پہلے اس نے شادی کرائی جمعے کے دن، دادا لڑکی کی شادی کراتا ہے اتوار کے دن، تو پھر وہ باپ والی شادی مقدم ہوگی۔ بیٹا زوجہا، یہ ضمیر جائے گی لڑکی کی طرف، قبلہ والی ضمیر جائے گی جد کی طرف۔ وَعُلِّلَ مَعَ ذَلِكَ، ذالک کا پھر اشارہ جائے گا روایت کی طرف، اس روایت کے ساتھ ساتھ علت بیان کی گئی آگا حسین مہدی، کس کی؟ تقدیم جد کی، بِأَنَّ وِلَایَةَ الْجَدِّ اقویٰ، بھائی دادا کی ولایت باپ کی ولایت سے کیا ہے؟ قوی تر ہے۔ کیوں؟ لِثُبُوتِ وِلَایَةِ الْجَدِّ عَلَى الْأَبِ، اس لیے کہ دادا باپ کا بھی سرپرست ہے، کب؟ اللہ تقدیر نقص الباب، اگر باپ میں جو ہے کیا ہے کوئی فالٹ آ جائے، کون سا فالٹ؟ بجنون، پاگل ہو جائے، ونحوہ، یا سفیہ ہو جائے، بخلاف العکس، لیکن اگر دادا پاگل ہو تو باپ اس کا پھر بھی سرپرست نہیں ہے، پس باپ کی سرپرستی دادا پر نہیں ہے کسی بھی صورت میں، دادا کی سرپرستی باپ پر ہے کوئی صورت میں۔ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ، فرماتے کہ اگر اس علت کو ہم صحیح مانیں، ہم نہیں مانتے ہیں، اگر صحیح مانیں کہ دادا کی ولایت باپ پر بھی ہے، لہذا دادا کو اہمیت دی جائے گی، پھر تو پردادا کو بھی اہمیت دی جانی چاہیے، کیونکہ پردادا کی سرپرستی خود جو ہے کس پر ہے؟ دادا پر بھی ہے اور پوتے پر بھی ہے، ٹھیک ہے آقا۔ لازم تعدی الحکم، پھر تو لازمی آتے کہ ہم اس حکم کو جو ہے کہ اگر تجاوز کریں، صرف نکاح میں نہیں، غیر نکاح میں بھی اور غیر دادا میں بھی، پردادا میں بھی، ولا یقولون بہی، جبکہ اس تعدی حکم کے علماء قائل نہیں۔ اگر بیٹا سنیں، آپ کی ایک چیز بیچنی تھی، آپ کے باپ نے بھی بیچی، دادا نے بھی، تو یہاں پر تو نہیں کہتے کہ دادا مقدم ہے باپ پر، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں پر کیسے؟ اس لیے اس علت کو کون سی کہ اس کی سرپرستی کبھی اس کو حذف کر دیں۔ والاجود
قصرہ علی محل الوفاق، کہتے ہیں اجود یہ ہے کہ ہم تقدیم جد کو محدود کریں محل وفاق پر، وہ کیا ہے؟ لڑکی کی شادی ہے. لأنہ علی خلاف الاصل، لأنہ اس لیے کہ یہ مقدم کرنا دادا کو یہ اصل کے خلاف ہے. حیث انہما مشترکان فی الولایت، انہما کی ضمیر عبد القادر کہاں جائے گی؟ اب یہ جسم یہاں دماغ کہیں اور، باپ اور دادا دونوں جو ہے کہ اگر مشترک ولایت میں، وَمِثْلُ هَذِهِ الْقُوَّةِ لَا تَصْلَحُ مُرَجِّحًا، اس قسم کی قوت کون سی کہ کبھی کبھی دادا باپ کا بھی سرپرست ہو جاتا ہے، لہذا دادا کی سرپرستی کبھی ہے، کہتے ہیں یہ مرجح ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ دادا کو اہمیت دے. وَفِي تَعَدِّ الْحُكْمِ إِلَى الْجَدِّ مَعَ جَدِّ الْأَبْ، کہتے ہیں کیا اس حکم کو ہم بڑھائیں گے تقدیم والی بات کو کب؟ جد کی طرف، جد یعنی اس لڑکی کا، مع جد الاب، جب کہ بابا کا بھی دادا موجود ہو، وَهَكَذَا صَائِدًا، یا دادا کا بھی دادا موجود ہو، وجہن بمعنی بحثن، نظراً الی العلہ، کہتے ہیں ہم نظر کریں گے علت کی طرف. کون سی؟ کہ اگر ولایت اقوا والی تو پھر دادا پردادا کی طرف چلا جائے گا، ٹھیک ہے، اور والاقوا العدم. لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں کہ میری نظر میں اقوا یہ کہ عدم، یعنی یہ دادا پرداداؤں کی طرف حکم نہیں جاتا، صرف باپ اور دادا میں یہ حکم جاتا ہے. خروج ہی کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ جد مع جد الاب، یہ خارج ہے ان موضع نص ڈائریکٹ لڑکی کے دادا کو مقدم کرتی ہے، باپ کے دادا کو مقدم نہیں کرتی ہے. وَإِسْتِوَائِهِمَا فِي إِطْلَاقِ الْجَدِّ حقیقتاً، اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں مساوی ہیں، ٹھیک ہے، کس میں؟ جد کہنے میں، ٹھیک ہے، والاب کذالک، ٹھیک ہے، اور اب بھی ان کو کہہ سکتے ہیں، او مجازن، یا مجازن سب کو اب کہہ سکتے ہیں. تو نتیجے میں آگے جان پردادا کی طرف یہ بات نہیں جانی چاہیے. خوب، یا یوں کہیں کہ لخروج یعنی موضع نص، یہ دلیل ہے عدم تعدی کی طرف. وَإِسْتِوَائِهِمَا فِي إِطْلَاقِ الْجَدِّ، یہ دلیل ہے کہ نہیں یہ پردادا وغیرہ کی طرف بھی حکم جائے گا، کیونکہ جد ہونے میں کیا ہے؟ مساوی. جب لڑکی کے دادا کو اہمیت دیتے ہیں تو باپ کے دادا کو بھی آپ اہمیت دیں. بہرحال کہتے ہیں یہ اس قسم کے بحث ہے اس میں. وَإِنْ سَبَقَ عَقْدُ أَحَدِهِمَا، لیکن اگر باپ کا عقد پہلے تھا یا دادا کا عقد پہلے تھا تو پھر کیا ہوگا؟ صح عقد سابق، عقد ہو کی ضمیر سابق کی طرف جائے گی. سابق کو ہم نے سبق سے لیا ہے، ٹھیک آگا. لما ذکر من الخبر، کہتے ہیں دلیل کہ سابق کو مقدم کیا جائے گا. کہتے ہیں یہ حدیث تو آپ پڑھ چکے نا، یہ حدیث جو ابھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ اگر باپ نے دادا سے پہلے نہیں کرایا تو دادا مقدم ہے وغیرہ ہی. اور اس حدیث کے علاوہ اور احادیث بھی کہتی ہیں. وَلِأَنَّهُمَا، دوسری دلیل کہ سابق کو ہم جو ہے کیا ترجیح دیں گے، مشترکان فی الولایت، باپ اور دادا دونوں ولایت میں کیا آگا مشترک ہیں. فَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا، جب ان دونوں میں سے ایک نے پہلے عقد کر لیا، وَقَعَ صَحِيحًا، تو اس کا عقد صحیح ہوگا. فَامْتَنَعَ الْآخَرُ، تو دوسرے کا عقد کیا ہوگا؟ وہ ممتنع ہو جائے گا. ممتنع ہونے کا مطلب یہ کہ اگر کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، اور اگر کر دیا تو باطل ہو جائے گا. وَلَوْ زَوَّجَهَا، اگر لڑکی کی شادی کراتے ہیں الاخوان، دو بھائی، برجلین، دو مختلف مردوں کے ساتھ، فالعقد للسابق منہما، تو ان دو مردوں میں سے جس کا پہلے عقد ہوا ہے اس کا صحیح ہے. ان کانا ای الاخوان وکیلین، البتہ دونوں بھائیوں کو سرپرستی کا حق نہیں ہے اگر دونوں وکیل تھے. لما ذکر، بھائی کیوں سابق کو مقدم کریں گے؟ کہتے ہیں عقد ابوین میں جو بات گزر چکی وہ کیا تھی کہ بھائی باپ اور دادا بھی مشترک تھے ولایت میں، یہاں یہ دونوں بھی وکیل کے عنوان سے مشترک ہیں. وَإِلَّا يَكُونَا وَكِيلَيْن، لیکن اگر یہ دونوں وکیل نہیں تھے تو اب کیا ہوگا؟ فَلْتَتَخَيَّرِ الْمَرْأَةُ مَا شَاءَتْ مِنْهُمَا، تو عورت کو اختیار من ہوتا تو بہتر تھا، لیکن شوہر جب آدمی بنتا ہے تو عام طور پر یوں سمجھے کہ پاگل ہو جاتا ہے. مَا شَاءَتْ مِنْهُمَا، ان دو مردوں میں سے جس کو چاہے یہ جو ہے کیا ہے انتخاب کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. یا یوں کہیں ماں سے مراد آگا وہ شوہر نہ لے، عقد، ان دو عقد میں سے جس عقد کو چاہے، پھر تو ماں کا استعمال بالکل صحیح ہے. کما لو عقد غیرہما، جیسے کہ دو بھائیوں کے لوگ کوئی تیسری پارٹی آگے سے لڑکی کا نکاح فضولتاً کر دے. وَيُسْتَحَبُّ لَهَا، مستحب ہے لڑکی کے لیے، اجازت و عقد الاخ الاکبر، کہ بڑے بھائی کی شادی کی اجازت دے دے.
تساوی مختارہما، جب دونوں نے جن کو انتخاب کیا لڑکوں کو وہ مساوی ہیں، یعنی دونوں شریف نفس بھی ہیں، دونوں مومن بھی ہیں، دونوں لڑکی کے ہم عمر بھی ہیں، یعنی کفو ہیں دونوں، تو فی الکمال۔ اور رجحان مختار الاکبر، یا یہ کہ بھائی بڑے نے جس کو انتخاب کیا وہ رجحان رکھتا ہے چھوٹے بھائی والے دولہے پر، وَلَوْ انعكس، لیکن اگر اس کے الٹ ہو جائے، چھوٹے بھائی نے اچھے لڑکے کا انتخاب کیا ہے، بڑے بھائی نے ذرا جو ہے کیا ہے کوئی نشہ ہیرونی کو انتخاب کیا ہے مثلا، فَالْأَوْلَى ترجیح الأکمل، پھر بڑا بھائی جائے، بھائی کہاں، بھابھی کے پاس جا کے باتیں کرے، ہمیں اکمل کو انتخاب کرنا ہے۔ فَإِنْ اقْتَرَنَا فِي الْعَقْدِ قَبُولًا، اقترنا، اگر دونوں مرد عقد میں کیا ہے اگر ساتھ ہیں، کس میں، قبول میں، بطلا، تو یہ دونوں عقد باطل ہو جائیں گے۔ کیوں بھائی، لاستحالت ترجیح، بھائی اب کس نکاح کو ترجیح دیں، حالانکہ آگے ترجیح موجود ہے، بڑے بھائی والے عقد کو ترجیح دیں، بڑا ہونا یہ خود ترجیح بنا لیے، کہتے ہیں کوئی ترجیح نہیں، والجمع، اور دونوں نکاح کو صحیح مانے، یہ بھی غلط ہے، ایک ہی وقت میں ایک لڑکی کے دو شوہر نہیں ہو سکتے۔ ان کان کل منہما وکیلا، اگر یہ دونوں وکیل تھے تو ٹھیک ہے۔ والقول بتقدیم عقد الاکبر ہونا ضعیف، کہتے ہیں جب دونوں عقد ساتھ ہوئے ہیں تو یہاں پر بڑے بھائی والے کو ترجیح دینا یہ کیا ہے، ضعیف ہے۔ کیوں، لضعف مستند ہی، اس لیے کہ بھائی جو بڑے بھائی کے ترجیح کو کہتے ہیں اس کی دلیل ضعیف ہے، دلیل اتنی مضبوط نہیں ہے۔ وَإِلَّا يَكُونَ وَكِيلَيْن، لیکن اگر دونوں وکیل نہ ہوں پھر کیا ہوگا، صح عقد الوکیل منہما، ان میں سے ایک وکیل ایک غیر وکیل، تو وکیل کا عقد صحیح، غیر وکیل کا عقد باطل، اگرچہ دونوں ساتھ ہوئے ہیں۔ لبطلان عقد الفضولی، اس لیے کہ یہاں پر ایک عقد فضولی ہے، بمعارضۃ العقد صحیح، اور وکیل کا عقد صحیح ہے، تو جب صحیح اور غیر صحیح ٹکرا کریں گے تو غیر صحیح ختم ہو جائے گا۔ وَلَوْ كَانَا فضولیین، اگر دونوں بھائی فضولی تھے، وَالْحَالُ أَنْ عَقْدَيْهِمَا اقترنا، اور حال بھی یہ ہے کہ دونوں کا عقد ساتھ میں ہوا تھا، تخیرت فی اجازت ما شاءت منہما، ما سے مراد مرد نہیں بلکہ عقد، لڑکی کو اختیار ہے آگے عبد القادر کہ جس عقد کی اجازت دے سکتی ہے۔ شاءت کا فاعل کون ہے عبد القادر؟ جی لڑکی تو ہے ہی نہیں، ذکر ہی نہیں ہے، تو کون سی ضمیر، کون سی، اچھا ٹھیک ہے۔ وَإِبْطَالِ الْآخِرِ، ایک کو اجازت دے دے دوسرے کو باطل کر دے، او ابطالہما، یا کہ نہیں دونوں بھائی مجھے آپ والے پسند نہیں ہیں۔ العاشرۃ، 10واں مسئلہ، لا ولایت للام، ماں کو کوئی بھی ولایت نہیں ہے بیٹے پر، مطلقہ پھر کہتے ہیں کہ بھائی ولد کا ترجمہ ہم لوگ بیٹا کرتے ہیں، نہیں تو ولد کا ترجمہ اولاد، اس میں لڑکا بھی آ گیا اور لڑکی بھی آ گئی، لیکن ہم لوگ بہرحال اس میں پتہ نہیں کیوں بیٹا مراد لیتے ہیں۔ مطلقہ، فلو زوجت ہو، اگر ماں اولاد کی شادی کرائے، زوجت ہو کہ ضمیر بیٹا ولد کی طرف جائے گی، او زوجت ہا، اب یہاں پر عجب گڑبڑ کر دی، یعنی زوجت ہو میں ولد بیٹا مراد لی ہے، زوجت ہا میں ولد بیٹی مراد لی ہے، اعتبر رضاہما، تو معتبر ہے کہ وہ بیٹا اور بیٹی راضی ہوں، بعد الکمال، اگر وہ غیر کامل سے تو کامل ہونے کے بعد اجازت دیں، کل فضولی، جیسے فضولی ہے، فَلَوِدَّأَتِ الْوَكَالَةَ عَنِ الْإِبْنِ الْكَامِلِ، جوان بیٹا تھا، باقاعدہ رشتہ دار تھا، ماں نے کہا مجھے تو اپنی بھانجی پسند ہے، بھتیجی پسند ہے، میں اس کے ساتھ نکاح کرا دیتی ہوں۔ وہ بھائی پوچھتا ہے یا بہن پوچھتے ہیں، بہن آپ اپنے بیٹے کی شادی کرا رہی ہیں؟ کہ میں تو ان کی طرف سے وکیل ہوں، ٹھیک ہے۔ وَأَنْكَرَ، بیٹا کہتا نہیں میری ماں میری وکیل نہیں تھی، بطل العقد، تو عقد کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ وَغَرَمَتْ لِزَوْجَتِ، اور ماں ادا کرے گی اس بیوی کو نصف المہر، آدھی مہر، کیوں، لتفویتہا، اس لیے کہ ماں نے ضائع کر دیا ہے علیہ اس بیوی پر، البضع، وہ تو خود کو پتہ نہیں کیا جناب میک اپ کرا کے بیٹھی تھی، بیوٹی پارلر ہو کے آئی تھی، رات کو میں شوہر کے ساتھ بڑی رات مناؤں گی، یہ وہ، شام کو کہا جاؤ کوئی اور ڈھونڈو، یہ تمہارے ساتھ شادی نہیں کرا، تو اس کو جو ایک امید ہوئی تھی وہ امید اس نے ضائع کر دی، لہذا آدھے پیسے دے۔ وغرورہا، اور ماں نے گویا کہ اس لڑکی کو دھوکے میں رکھا ہے یا دھوکے میں رکھا ہے، بدعوی الوکالت، کہ میں وکیل ہوں، ما ان الفرقۃ قبل الدخول، پھر تو پوری حق مہر ہونا چاہیے، کہتے نہیں دخول سے پہلے جدائی ہوگی نا، تو دخول سے پہلے جدائی ہو تو آدھے مہر پہ کام چلتا ہے۔ وکیل یلزم جمیع المہر،
اور ایک قول کہتے ہیں کہ ماں کے لیے ضروری ہے کہ پوری کی پوری مہر دے دے، لما ذکر، بھائی کیوں پوری مہر دے؟ لما ذکر، اس کی دلیل وہی جو گزر چکی، کون سی؟ تفویض اور غرور، یہ دونوں۔ وَإِنَّمَا يَنْتَصِفُ بِطَلَاقٍ، آدھا مہر تو وہاں پر ہوتا ہے جب شوہر طلاق دے، وَلَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ، اور یہاں پر کوئی طلاق تو واقع نہیں۔ لم یقع کا فاعل کون ہے؟ عبد القادر۔ یہ سیو یعنی نکاح اس کا، یہ اب میں نے اس کا مرجع بھی بتایا، آپ کیچ نہیں کرتے ہو، آگا کیا ہے؟ آپ یار طلاق ہوتی تو آدھا حق مہر ملتا، لم یقع طلاق واقع نہیں ہوئی تو آدھا حق مہر کس چیز کا ہو؟ نکاح تو ہوا ہے۔ وَلِرِوَایَتِ محمد ابن مسلم عن الباقر علیہ السلام، اور امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ ماں کو پورا حق مہر دینا ہے۔ وَيُشْكَلْ، کہتے ہیں یہ مہر دینے والی بات پورے مہر والی مشکل ہے، کیوں؟ بِأَنَّ الْبُضْعَ، یہ جو بضع والا معاملہ ہے، یہ جو لڑکی کی عیاشی والا معاملہ ہے، انما یضمن بالاستیفاء، اس کی ضمانت اس وقت ہوتی ہے جب اس لڑکی سے وہ کام لیا جائے، وہ بھی علی بعض الوجوہ، بعض صورتوں پر، ٹھیک ہے، مثلا عقد بھی ہوا، وطی بھی ہوئی، ٹھیک ہے، یہ وہ لا مطلقہ، مطلقاً جدائی پہ آگا حق مہر نہیں ہوتا ہے۔ والعقد لم یثبت، عقد تو ثابت نہیں ہے، ولم یثبت موجب، موجب نہیں پڑھنا، موجب، پس موجب عقد جو کہ مہر ہے وہ بھی ثابت نہیں ہوگی، پس عقد ہوگا موجب، سبب ہوگا کس کا؟ مہر کا، مہر موجب ہو جائے گی۔ والاقوى انہ لا شیء علی الوکیل، اب شہید ثانی اپنا نظریہ دیتے ہیں، قول اقوی یہ ہے کہ وکیل پر چاہے ماں ہو چاہے غیر ماں ہو کوئی بھی چیز نہیں ہے مطلقہ، نہ آدھا مہر ہے نہ پورا مہر ہے، الا مع الضمان، ہاں البتہ اگر لڑکی والوں نے کہا تھا کہ تم مہر کی ضامن ہو، اس نے کہا جی میں ضامن ہوں، تو پھر اگر آگے والا نکاح کو قبول نہیں کرتا تو بھی مہر اس پر ہوگی، لیکن ضمانت کی وجہ سے۔ فَيَلْزَمُهُ، ہو کی ضمیر ماں کی طرف نہیں پلٹائیں گے، وکیل، پس وکیل کے ضروری ہے ماں، وہ مقدار ضامن ہے جس کا ضامن ہے، اگر پوری مہر کا ضامن ہے تو پوری مہر دینی ہوگی، اگر آدھی مہر کا ضامن ہے تو آدھی مہر دینی ہوگی۔ وَيُمْكِنُ حَمْلُ روایت، کہتے ہیں ممکن ہے یہ امام محمد باقر علیہ السلام والی حدیث کو ہم حمل کریں، لو سلم سندھا، اگر اس کی ہم سند کو صحیح مانیں، اول تو صحیح نہیں ہے، اگر صحیح ہو علیہ تو زمان پر اس کو حمل کریں گے۔ وَلَهَذَا، بس اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بھائی وکیل پر کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ضامن بنے، یتعدی الحکم الی غیر الام، غیر ماں کی طرف بھی یہ حکم جائے گا، یعنی اگر آپ نے کسی شاگرد کی شادی کرائی ہے اور آپ ضامن بنے کہ میں اس کا وکیل ہوں اور میں مہر دوں گا تو آپ کو دینا ہے، اگر آپ ضامن نہیں بنے ہیں اور وہ آ کے آپ کی وکالت کا انکار کرتا ہے تو آپ پر کوئی بھی چیز لاگو نہیں ہوگی۔ وَبَالَغَ الْقَائِلُ بِلُزُومِ الْمَہر، مبالغہ کیا ہے، بڑھا چڑھا کے پیش کیا وہ عالم دین جو کہتے ہیں مہر دینی ہے، فَحَكَّمَ بِهِ عَلَى الْأُمِّ، اس نے حکم کیا ہے کہ مہر دے گی ماں، وَإِن لَمْ تَدَّعِ الْوَكَالَةَ، اگر جو وکالت کی دعویٰ نہ بھی کرے، استناداً الی ظاہر روایت، انہوں نے ایک روایت کے ظہور پر جو ہے گا وہ کیا ہے نسبت دی ہے۔ اب اگر حدیث پڑھیں تو میرے کتاب میں وہ 167 صفحے پر حدیث موجود ہے، وہ بعید، فرماتے یہ قول جو ہے کیا گا بعید ہے، وَقَرِيبًا مِّنْهُ، اور اسی قول کے قریب ہے حملُهَا عَلَى دعویٰ الوکالہ، ماں ضامن نہیں بنتی لیکن صرف وکالت کی دعویٰ کرے تو بھی ہم کہیں تم مہر دو، نہیں، ہم بھی اس قول کو بھی نہیں مانتے۔ فَإِنَّ مُجَرَّدَ ذَلِكَ، صرف دعوی وکالت لا يصلح لثبوت المہر، یہ آگاہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ مہر ثابت ہو فی ذمت الوکیل، وکیل کے ذمے میں، تو اس حوالے سے گویا کہ اگر ماں ضامن بنی ہے تو مہر دے گی ورنہ مہر نہیں دے گی۔ انشاءاللہ العزیز کل ہم محرمات کی بحث پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔